بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرشتوں کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید پروں والی کوئی مخلوق جن کے سر پر روشنی کا ہالہ ہو، یہی سب کچھ ہے نا؟ لیکن اسلام میں فرشتوں کا تصور اس سے کہیں زیادہ گہرا، بہت وسیع اور ہماری زندگیوں سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ تو چلیں آج اسی موضوع کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ذرا یہ جملہ دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ فرشتے خاموش، دور اور بے اثر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی پوشیدہ فوج ہیں۔ واہ، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے سارے پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ مطلب وہ صرف عبادت کرنے والی مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم پر چلنے والی ایک ایکٹیو، ایک طاقتور فوج ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم اسی گہری اور پیچیدہ حقیقت کو سمجھنے والے ہیں۔ دیکھیں گے کہ کائنات میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ان کا کیا کردار ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ فرشتے یعنی ملائکہ ہیں کیا؟ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ نور سے بنی ہوئی مخلوق ہیں۔ ان کی فطرت میں ہی اطاعت ہے، یعنی کوئی اپنی مرضی یا خواہشات نہیں، اور نہ ہی انہیں ہماری طرح کھانے پینے یا سونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر ان کی توانائی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا سے۔ یہی ان کی زندگی ہے۔ اب ذرا بڑے پیمانے پر سوچتے ہیں، اس ناقابل یقین کائناتی لیول پر جہاں فرشتے کام کرتے ہیں۔ یہ صرف پیغام لانے لے جانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پوری کائنات کے مینیجرز ہیں، اس کے معمار ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ جو کہکشائیں، ستارے، سیارے، یہ سب جو حرکت کر رہے ہیں، تو یہ فرشتے ہی وہ قوتیں ہیں جو انہیں چلا رہی ہیں۔ اور آج کی سائنس جسے ڈارک انرجی کہتی ہے، کیا پتہ وہ یہی قوت ہو؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا؟ اور ان کا سائز، ان کا حجم، وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ اندازہ لگائیں، 700 سال۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ کا عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کے صرف کان کی لو سے کندھے تک کے سفر میں 700 سال لگ جائیں گے۔ ذرا سوچیں اس بات کو۔ اور بات صرف سائز کی نہیں ہے، ان کی تعداد بھی اتنی حیران کن ہے۔ یہ نمبر دیکھیں، 4.9 ارب، اور یہ اتنے سارے فرشتے صرف ایک کام کے لیے ہیں، قیامت کے دن جہنم کو سامنے لانے کے لیے۔ صرف ایک کام۔ اچھا، اگر پچھلے نمبرز نے حیران کیا تھا تو اب ذرا اس پر غور کریں۔ 64 کھرب، جی ہاں، 64 ٹریلین۔ ایک قسم کے فرشتے کی اتنی زبانیں ہیں، اور ہر زبان سے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کائنات کا ایک حصہ مل کر اللہ کی حمد بیان کر رہا ہو۔ پھر وقت کا معاملہ آتا ہے۔ فرشتوں کے لیے وقت کا تصور بھی ہم سے بالکل الگ ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کا ایک دن ہمارے 1000 سال یا 50,000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے آسمانی راستوں یا پورٹل سے گزرتے ہیں جنہیں آج کی سائنس کی زبان میں شاید وارم ہولز کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو کائنات کی ان بڑی بڑی باتوں سے اب ذرا ذاتی سطح پر آتے ہیں، ان فرشتوں کی طرف جو ہر لمحہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ در حقیقت ہر شخص کے ساتھ ایک پوری ان سین ٹیم، ایک قافلہ ہوتا ہے۔ 2 فرشتے ہیں جو ہر عمل لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین۔ 4 فرشتے حفاظت کے لیے ہیں، آگے اور پیچھے۔ پھر وہ فرشتے ہیں جو دن اور رات کی شفٹوں میں ڈیوٹی بدلتے ہیں۔ تو کل ملا کر کسی بھی وقت کم از کم 8 فرشتے ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ اور یہ جو اعمال لکھنے کا سسٹم ہے نا، اس میں اللہ کی رحمت بہت واضح نظر آتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی برا کام کرتا ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ فوراً اسے نہیں لکھتا، اسے حکم ہوتا ہے کہ رک جاؤ۔ ایک حدیث کے مطابق 7 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے۔ اگر اس دوران انسان توبہ کر لے تو کچھ بھی نہیں لکھا جاتا، اور اگر توبہ نہ بھی کرے تو بھی صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو چلیں اب ایک انسان کی پوری زندگی کے سفر کو دیکھتے ہیں، پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک، اور دیکھتے ہیں کہ فرشتے کب کب اور کہاں کہاں ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جب ایک فرشتہ آ کر انسان کا رزق، اس کی عمر، اس کے اعمال اور اس کی تقدیر لکھ دیتا ہے۔ پھر پوری زندگی وہ 8 فرشتے حفاظت بھی کرتے ہیں اور اعمال بھی لکھتے رہتے ہیں۔ پھر آتا ہے موت کا وقت، جب اسرائیل یعنی ملک الموت روح لینے آتے ہیں، اور آخر میں قبر میں منکر اور نکیر سوال جواب کے لیے آتے ہیں۔ ہر قدم پر فرشتوں کا ایک کلیدی کردار ہے۔ اور روح کے اس منتقلی کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔
کہا گیا ہے کہ اسے ایک فون کی سم کارڈ کی طرح سمجھیں۔ جیسے آپ سم کو پرانے فون سے نکال کر ایک نئے بہتر فون میں ڈال دیتے ہیں، بالکل اسی طرح اسرائیل روح کو اس دنیاوی جسم سے نکال کر آخرت کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ جسم صرف ایک ڈیوائس ہے، اصل چیز تو روح ہے۔ اب بات کرتے ہیں زندگی کے آخری 2 مرحلوں کی، جو شاید سب سے اہم ہے: موت کا لمحہ اور قبر میں ہونے والا سوال جواب۔ موت کا تجربہ ہر ایک کے لیے الگ ہوتا ہے۔ یہ بالکل 2 مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک مومن کے لیے سفید لباس میں روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں خوشبو کے ساتھ، اور روح کو کہا جاتا ہے اے پاکیزہ روح باہر آ، اور روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ۔ دوسری طرف ایک نافرمان کے لیے سیاہ لباس میں خوفناک چہروں والے فرشتے آتے ہیں بدبو کے ساتھ، اور روح کو کہا جاتا ہے اے خبیث روح باہر آ، اور اسے اتنی سختی سے کھینچا جاتا ہے جیسے کھاڑدار تاروں میں سے کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ موت کے بعد قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، اور وہ 3 بنیادی سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا، من ربکا، یعنی تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ دیکھیں، ابھی یہ جوابات بہت آسان لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن اس وقت زبان سے وہی جواب نکلے گا جس کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ یہ صرف یادداشت کا امتحان نہیں، یہ پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد آخر میں ایک سوال بچتا ہے، ایسی زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے جو کبھی بھی حقیقی معنوں میں تنہا نہ ہو؟ جب یہ احساس ہو کہ ہر لمحہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی حفاظت کر رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، تو اس شعور کا ہمارے فیصلوں پر، ہمارے اعمال پر اور ہماری تنہائیوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔